یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کی تپتی ہوئی وادیوں میں ایک شہر اپنی خاموش عظمت کے ساتھ آباد تھا۔ یہ شہر نہ سونے کی دیواروں سے سجا ہوا تھا، نہ اس کے پاس شاہی محلات تھے، مگر اس کے سینے میں ایک ایسی امانت تھی جسے رب کائنات نے خود منتخب کیا تھا۔ یہ تھا مکہ، اور اس کے دل میں تھا اللہ خان کعبہ۔ یہ وہ گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ زمانہ گزر چکا تھا، لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اس گھر کی حرمت دلوں میں باقی تھی۔ دور دور سے لوگ آتے، طواف کرتے اور اس جگہ کو امن کا مرکز مانتے تھے، مگر غرور کو یہ سب گوارا نہ تھا۔ ابرہہ کا غرور۔ یمن میں ایک طاقتور حاکم تھا، ابرہہ اللاشرم۔ وہ حبشہ کے بادشاہ کا مقرر کردہ گورنر تھا، دولت، لشکر اور اختیار اس کے پاس سب کچھ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور خان کعبہ کی عزت ہر دل میں ہے، تو اس کے دل میں حسد نے جنم لیا۔ اس نے سنا میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا، سونے سے مزین، اونچی چھتیں، چمکتے ستون۔ ابرہہ نے اعلان کیا کہ اب عرب کے لوگ اسی عبادت کا رخ کریں گے، مگر عرب خاموش رہے، ان کے قدم مکہ ہی کی طرف اٹھتے رہے۔ ابرہہ کا غرور آگ بن گیا، اس نے قسم کھائی، میں کعبہ کو مٹا دوں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر۔ ابرہہ نے ایک ایسا لشکر تیار کیا جو عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہزاروں سپاہی، تلواریں، نیزے، اور سب سے آگے ایک عظیم ہاتھی جس کا نام تھا محمود۔ یہ ہاتھی طاقت کی علامت تھا، جہاں لشکر گزرتا زمین کانپ اٹھتی۔ راستے میں قبائل نے روکنے کی کوشش کی، مگر سب شکست کھا گئے۔ کوئی بھی اس غرور کے سیلاب کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ کے سپاہیوں نے قریش کے سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کا وقار۔ عبد المطلب جو رسول اکرم کے دادا تھے، وقار، شرافت اور ایمان کی تصویر تھے۔ ابرہہ نے انہیں دربار میں بلایا۔ جب عبد المطلب داخل ہوئے تو خود ابرہہ بھی ان کے روب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ابرہہ نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے لگا تھا تم کعبہ کی بات کرو گے، مگر تم اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ عبد المطلب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک۔ عبد المطلب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ طاقتور تھے۔ کعبہ کے دروازے پر دعا۔ عبد المطلب نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ شہر خالی کر دیں اور پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ خود وہ کعبہ کے دروازے پر گئے، اسے تھاما اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ پھر مکہ خاموش ہو گیا۔ ہاتھی کا رک جانا۔ اگلی صبح ابرہہ نے حملے کا حکم دیا۔ ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف موڑا گیا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ مارا گیا، گھسیٹا گیا، مگر وہ بیٹھ گیا۔ جب اسے یمن کسی اور سمت موڑا گیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ لشکر میں خوف پھیلنے لگا۔ آسمان سے آنے والی فوج۔ اچانک آسمان بدل گیا۔ سمندر کی سمت سے پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ یہ تھے ابابیل۔ ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ اللہ کے حکم سے نشان زدہ پرندوں نے پتھر برسائے، جس پر پڑا اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لشکر چیخنے لگا، بھاگنے لگا۔ قرآن کہتا ہے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا، اس کا جسم گلنے لگا اور وہ ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ کی فتح۔ نہ کوئی تلوار اٹھی، نہ کوئی انسان لڑا۔ کعبہ محفوظ رہا۔ جب مکہ والے واپس آئے تو وادی لاشوں سے بھری تھی، اور بیت اللہ ویسا ہی کھڑا تھا جیسا پہلے تھا۔ یہ واقعہ عام الفیل کہلاتا ہے۔
اور یہی وہ سال تھا جس میں نبی کریم پیدا ہوئے۔ پیغام: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے، ایمان سکون دیتا ہے، اور اللہ کا گھر اللہ خود بچاتا ہے۔